اللہ رب العزت نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے میرے محبوب، یہ 5واں پارہ ہے، 4تھا رکوع ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے میرے محبوب، جو تمہاری بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہ کرے وہ میرے نزدیک مسلمان نہیں ہے، وہ میرے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔ اب اللہ کے نزدیک کون مسلمان ہے؟ اللہ کے نزدیک کون مسلمان ہے؟ اللہ اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا تو آخر کیوں اس آیت کریمہ کو رکھا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب، جو تمہاری بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہ کرے وہ میرے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کے عریضہ پیش کر دیا، اے رب ذوالجلال، اے کائنات کے پالنے والے، اے کائنات کے پالنہار، پوری کائنات کو چلانے والے، اے اللہ رب العزت، نبی کے اللہ اور انبیاء کے اللہ، اے پروردگار عالم، میں تیرا بندہ ہوں اور تو خدا ہے، میں کچھ نہیں جانتا ہوں، تو ہر چیز جانتا ہے، میں پروردگار عالم، ان اللہ سمیع بصیر تو ہے، ان اللہ سمیع بصیر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اے پروردگار عالم، میں کچھ نہیں جانتا، نہ تو کھلی چیزوں کو جانتا ہوں نہ چھپی چیزوں کو جانتا ہوں۔ اے پروردگار عالم، میں صرف اتنا جانتا ہوں جو لوگ زبان سے بات کرتے ہیں ان کی زبان سمجھتا ہوں۔ اے پروردگار عالم، وہ پیٹھ کے پیچھے کیا برائیاں کرتے ہیں وہ بھی نہیں جانتا ہوں، گھر پر جا کر کے کیا برائیاں کرتے ہیں وہ بھی نہیں جانتا ہوں۔ اے پروردگار عالم، اے رب ذوالجلال، اے کائنات کے پالنے والے، جس آیت کریمہ کو 5ویں پارے کے اندر 4تھے رکوع میں تو نے رکھا ہے تو کیا سوچ کر رکھا ہے، کیا سمجھ کر رکھا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، اے میرے بندے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے، دل بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تیری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو میں نے بریلی کی سرزمین پر جو ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے قلم اٹھا کر کے یہ لکھتا ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ میں نے یہ ارشاد تو فرما دیا ہے، اے میرے محبوب، جو تمہاری بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کا ٹرانسلیشن ہے، اس کا ترجمہ میں نے تیرے سامنے رکھا ہے، لیکن اس کی تفصیل تجھے سیدی احمد رضا بتائے گا، اختر رضا کا پیر و مرشد بتائے گا۔ تو میں اختر رضا کی بارگاہ میں سیدی اعلیٰ حضرت میں پہنچ کر کے عریضہ پیش کر دیا، اے پروردگار عالم کے بندے، اے نبی کے غلام، یہ بتا جب اللہ نے اس آیت کریمہ کو رکھا ہے تو تیری طرف اشارہ فرمایا ہے، اس آیت کریمہ کو اشارہ فرما کر تیری طرف بلایا ہے، تو بریلی کی سرزمین سے یہ آواز آتی ہے، اے نبی کے غلام، اے میرے ماننے والے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ نے اس آیت کریمہ کو رکھا ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ یہ اللہ فرماتا ہے، اور میرے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے جو نبی کی باتوں پر عمل نہ کرے۔ تو میں نے بریلی والے سے پوچھا، بتا کون سی چیز پر عمل کرنا ہے؟ تو بریلی والے کا قلم اٹھا، اس نے فرمایا، قلم اٹھایا تو فرمایا پڑھ، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، نعرے تکبیر۔ پڑھ، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ عریضہ پیش کرتا ہوں بریلی کی سرزمین پر، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے
جا کر کے عریضہ پیش کیا ہے، اے بریلی کے تاجدار، اے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر قلم اٹھا کر کے جب تم نے لکھا ہے تو آگے بتاؤ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ جو اللہ نے قرآن مقدس میں فرما دیا ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اگر اس آیت کریمہ کو کوئی غلط ثابت کر دے تو میں اس اسٹیج سے اس کو 10 لاکھ روپے کا انعام عطا فرماؤں گا انشاءاللہ، اس اسٹیج سے، کیونکہ یہ کلام مقدس کی آیت کریمہ ہے۔ اگر اس کا انکار کر دیا تو کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو بریلی کی سرزمین سے آتی ہے آواز کہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے، نبی نے فرمایا ہے کہ بیٹھ کر کے پانی پیو، یہ میری سنت ہے۔ نبی نے فرمایا ہے ننگے سر کھانا مت کھانا، یہ میری سنت ہے۔ نبی نے فرمایا ہے بیٹھ کر کے کھانا کھانا، یہ میری سنت ہے۔ اور بریلی کی سرزمین سے آواز آتی ہے اور میں آگے بڑھ گیا، اے بریلی کے تاجدار، اے بریلی کے امام، یہ بتا، یہ سمجھ میں آ رہا ہے لیکن اب بھی میری پوری اچھی طریقے سے سمجھ میں نہیں آیا ہے، اس کا ترجمہ میری بالکل دماغ میں ٹائٹل بٹھا دے۔ بریلی والے تیری اختر رضا سب پہ کہتے ہیں، میں نے یہ شعر اپنی زبان سے لکھا ہے کہ سیدی مرشدی شاہ اختر رضا، سبحان اللہ، یہ میرا خود کا شعر ہے، بے شک یہ میں خود نے لکھا ہے۔ سیدی مرشدی شاہ اختر رضا، شاہ اختر رضا کی سیرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ یہ بریلی کی سرزمین سے جب آواز آتی ہے تو ان کے غلاموں کے سر جھنجھنا کر کے بولتے ہیں کہ پڑھو، زمین